ہر عورت ماں کے روپ میں فینٹیبلس ہوتی ہے، بالکل میری ماں کی طرح۔ مائی موم واز دا فینٹیبلس موم آف دا ورلڈ۔ السلام علیکم مائی فینٹیبلس یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ میری دعاؤں سے ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں گے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ماؤں کی کچھ بیسک ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں جن کو پورا کرتے کرتے ایک عورت اپنی عمر لگا دیتی ہے، دل میں چاہت ہوتے ہوئے بھی کبھی یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ان تمام ذمہ داریوں کا اس کو کوئی ریوارڈ بھی چاہیے۔ تمام مومز کی بیسک اور نمبر 1 ڈیوٹیز میں آتی ہے کوکنگ۔ سردی، گرمی، خزاں، بہار، جیسا بھی موسم ہو، مومز کو دن میں 2 سے 3 ٹائم یا 4 ٹائم میکسیمم کوکنگ کرنی پڑتی ہے، اور سب کی پسند کا خیال رکھنا ہے، سب کے مزاج کو دیکھنا ہے، جس کو جو کھانا ہے اس کے لیے وہ بنا کر دینا ہے۔ بعض اوقات بچے بہت پیار سے کھا لیتے ہیں اور مومز کو تھینک یو بولتے ہیں، تو مومز کی ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کھانے میں ایسی چیز بنتی ہے جو بچوں کو پسند نہیں آتی، لیکن ان تمام باتوں کو ٹالریٹ کرنا بھی ماں کی ذمہ داری ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آتی ہے ہاؤس کیپنگ۔ ایز اے ہاؤس کیپر ماؤں کو کرنا پڑتا ہے ڈی کلٹرنگ آف دا ہاؤس، ڈش واشنگ، ہوم کلیننگ اینڈ مینٹیننس آف دا ہاؤس، اور یہ سب ذمہ داریوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ دس از دا بیسک پارٹ آف آور ڈیوٹیز۔ ہاؤس کیپنگ میں سب سے زیادہ مشکل کام مینٹیننس کا ہے۔ جو بھی کام آپ نے کیا ہے پھر آپ نے اس کی مینٹیننس کا خیال رکھنا ہے۔ صفائی کر لی ہے تو اس کے بعد صفائی کا خیال رکھنا ہے، ڈی کلٹرنگ کر لی ہے تو ڈی کلٹر ہی آپ نے ہاؤس کو رکھنا ہے۔ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تیسرے نمبر پر ہماری ڈیوٹی ہے فائنانس مینیجنگ۔ ماؤں کی اہم گھریلو ذمہ داری میں سے ایک ہے فائنانس مینیجنگ۔ ماؤں کو خود بھی فائنانس مینیجنگ کرنی پڑتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی پڑتی ہے۔ گروسری کاسٹ، ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کاسٹ اور کپڑوں کا خرچہ، دوسرے گھریلو اخراجات، یوٹیلیٹی بلز میں بیلنس کریٹ کرنا بھی ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈنگ۔ ہم ماؤں کی بیسک ذمہ داری ہے کہ بیماری سے پہلے پرہیز اور احتیاط، اور بیماری کے دوران بچوں کی غذائی اور دوائی کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور یہ ڈیوٹی ہم مائیں تن من دھن لگا کر پورا کرتی ہیں۔ ایک ماں 10 بیمار بچوں کو اکیلے سنبھال سکتی ہے، لیکن شاید 10 بچے مل کر ایک بیمار ماں کو اچھے طریقے سے نہیں سنبھال سکتے۔ ہیلتھ کیئر پرووائڈنگ میں کوئی بھی ماں اپنا دی بیسٹ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ 5ویں نمبر پر آ جاتی ہے لانڈری۔ دسمبر کی کڑکڑاتی سردی اور جون کی چلچلاتی ہوئی گرمی میں لانڈری کرنا مومز کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے۔ بچوں اور تمام فیملی ممبرز کے کپڑوں کی دھلائی، بیڈ شیٹس، ٹاول، کرٹنز، رگز، ڈور میٹس اور بہت ساری چیزوں کی دھلائی مومز کے لیے ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے، جس کو وہ بخوشی پورا کرتی ہیں، اور پورا ویک جو ہے یہ ڈیوٹی ان کی چلتی ہے، اور ڈیلی بیسس کے اوپر بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور پھر دھلے ہوئے کپڑوں کو احتیاط سے رکھنا، ان کو آئرن کرنا، ان کو ڈے بائی ڈے بچوں کو پرووائڈ کرنا بھی مومز کی ذمہ داری ہے۔ 6 نمبر پر آ جاتی ہے ٹیچنگ۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں بچے کی پہلی ٹیچر ہوتی ہے جو اسے زندگی جینے کے بیسک آداب سکھاتی ہے، اور بیسک مینرز سکھانے کے بعد باری آتی ہے ایڈوانسڈ ٹولز آف لائف کی ٹیچنگ، جس میں شامل ہے کہ بچے کو دنیا داری کیسے سکھانی ہے، مشکلات کو فیس کرنا کیسے سکھانا ہے، لائف چیلنجز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ سب سکھانا ہے بچے کو، اور ماں سے بہتر یہ ڈیوٹی کوئی انجام نہیں دے سکتا، اور مائیں جب تک زندہ رہتی ہیں اپنی یہ ڈیوٹی سر انجام دیتی رہتی ہیں بہت ہی ڈیووشنس کے ساتھ۔ 6 نمبر پر آ جاتی ہے کاؤنسلنگ۔ بچے جب کسی ٹیسٹ آف لائف میں فیل ہوتے ہیں یا ان کے دل ٹوٹتے ہیں تو وہ اپنے ماؤں کے پاس آتے ہیں اور اپنا دکھ درد ماؤں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو مائیں کاؤنسلنگ کے ذریعے ان کے دلوں پر مرہم رکھتی ہیں، ان کے دلوں کو جوڑتی ہیں، اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتی ہیں، اور ان کو بتاتی ہیں کہ کیسے وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل صرف اللہ سے ہی طلب کریں۔ ماؤں کی سب سے بیسک اور اہم ڈیوٹی ہے کہ وہ ورلڈ چینجر ہوتی ہیں۔ وہ اپنا جیون لگا کر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ سوسائٹی کو ایک جینٹل مین آف کمپلیٹ انٹیگریٹی دیں گی یا ایک دھوکے باز، سیلفش اور لاپرواہ انسان دیں گی۔ جو کردار وہ اپنے بچوں کی لائف میں ادا کرتی ہیں وہی کردار وہ سوسائٹی کو چینج کرنے میں بھی کرتی ہیں۔
اور ویڈیو کے آخر میں آئیں ہم سب ماؤں کا شکریہ ادا کریں کہ وہ ہمارے لیے ریئل لائف امپیکٹرز ہوتی ہیں اور ورلڈ چینجر آف سوسائٹی ہوتی ہیں. جو سوسائٹی کے لیے وہ کردار ادا کرتی ہیں اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے لیے ایک مفید انسان بنیں اور سوسائٹی کے لیے اچھے کام کریں. میری یہ چھوٹی سی ویڈیو تمام ماؤں کے لیے ایک ٹریبیوٹ ہے اور میری طرف سے چھوٹا سا ایک نذرانہ ہے. میں انشاءاللہ اور اس طرح کی ویڈیوز مومز کی ڈیوٹیز کے اوپر لے کر آؤں گی انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ اس ٹاپک کے ساتھ ہر دنیا کا ہر آدمی ریلیٹ کر سکتا ہے. ماؤں کی اپنے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ آدھا جیون گالا اور ایک لالا پالا. ماں کا آدھا جیون لگتا ہے سوسائٹی کو ایک اچھا انسان دینے کے لیے. ماں کی ڈیوٹیز کوئی آسان کام نہیں. اتنی مشکل ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں کو دی گئی ہیں جبھی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم مائیں ان ڈیوٹیز کو بہت محبت بہت پیار اور بہت ڈیووشن کے ساتھ پورا کرتی ہیں. یہ تو چند بظاہر نظر آنے والی ڈیوٹیز ہیں جو مائیں ہمارے لیے پرفارم کرتی ہیں اور کوئی صلہ نہیں مانگتی, کوئی ریوارڈ نہیں مانگتی, کوئی ان کی پیمنٹ نہیں ہوتی. اس انکنڈیشنل لو کے لیے ہم اپنی ماؤں کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اس میں نے ماؤں کی کچھ بیسک ڈیوٹیز بتائی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ ایڈوانس ڈیوٹیز کے اوپر ایک ویڈیو لے کر آؤں گی جس میں ذکر کروں گی کہ ماؤں کی کچھ ایڈوانس ڈیوٹیز کیا ہیں یا ایک مسلم مدرس کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں. اور وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.